السلام علیکم دوستو، اگر آپ کو لگتا ہے کہ نیلی کوٹھی کی کہانی اب حد کو پہنچ چکی ہے تو ذرا سا صبر کیجئے، کیونکہ آگے جو ہونے والا ہے وہ پچھلے تمام مرحلے سے زیادہ تیز اور چونکا دینے والا ہوگا۔ اب معاملہ صرف رشتوں کی الجھن یا محبت کی آزمائش تک محدود نہیں رہا، بلکہ وہ سچ سامنے آنے والا ہے جسے برسوں سوچ سمجھ کر دبا دیا گیا تھا۔ دوستو، زید جو ہمیشہ حالات کے ساتھ بہتا رہتا ہے، اب ایسے مقام پر پہنچنے والا ہے جہاں خاموش رہنا ممکن نہیں رہے گا، جبکہ سارا کا سکوت آہستہ آہستہ ایک مضبوط رد عمل میں بدلتا دکھائی دے گا جو کئی لوگوں کے اندر غلط ثابت کر دے گا۔ دوستو، میری پریڈکشنز کے مطابق زارا کی ایک بات نیلی کوٹھی کے ماحول کو مکمل طور پر بدل دے گی، اور وہ لوگ بھی بے نقاب ہوں گے جو اب تک خود کو بے قصور ثابت کرتے ہوئے آئے ہیں۔ فینڈز، آنے والی ایپیسوڈز میں فیصلے جذبات سے نہیں بلکہ زخموں سے کیے جائیں گے، رشتوں کی اصلیت کھلے گی اور ایک ایسا قدم اٹھایا جائے گا جس کے بعد واپسی کا راستہ نہیں بچے گا۔ اس لیے تیار رہیے، کیونکہ اب نیلی کوٹھی میں کہانی نہیں بدلے گی، کردار بھی بدل جائیں گے۔ فرینڈز، اگر نیلی کوٹھی کے کرداروں کو غور سے دیکھا جائے تو سب سے پہلے سوال یہی اٹھتا ہے کہ آخر کوئی بھی سیدھا فیصلہ کیوں نہیں کر پا رہا؟ زید محبت کے بڑے بڑے دعوے تو کرتا ہے، مگر عملی طور پر ہر بار کمزوری دکھائی دیتا ہے۔ وہ جذبات کو بہانہ بنا کر اپنی بزدلی چھپاتا ہے اور پھر اس کا خمیازہ سارا کو بھگتنا پڑتا ہے۔ سارا قربانی کے نام پر خود کو اتنا پیچھے دھکیل دیتی ہے کہ آخرکار اس کی خاموشی مسئلے کا حل بننے کی بجائے مسئلے کو اور بڑھا دیتی ہے۔ زارا سچ بولتی ہے، ضرور ہے، مگر اس کی سچائی میں وہ حکمت نہیں جو معاملات کو سنبھال سکے۔ یوں اس کی باتیں آگ لگانے کا کام زیادہ کرتی ہیں۔ دوستو، امی جان محبت کے نام پر کنٹرول قائم رکھتی ہیں اور جذباتی دباؤ کو ماں کی فکر کہہ کر جائز ثابت کرتی ہیں، جبکہ بزرگ کردار روایت کے سائے میں انسانیت بھول بیٹھے ہیں۔ مجموعی طور پر یہ سب کردار ایک دوسرے پر الزام ڈالنے میں ماہر ہیں، مگر اپنی غلطی ماننے کا حوصلہ کسی میں نہیں۔ دوستو، پریویس ایپیسوڈ میں ہم نے دیکھا کہ زید اس کہانی کا وہ کردار ہے جو بیک وقت محبت بھی کرتا ہے اور خوف بھی کھاتا ہے۔ اس کی تکلیف دیکھ کر بے چین ہو جاتا ہے، اس کے پیچھے جانے کی ہمت بھی کرتا ہے، مگر عین وقت پر ماں باپ اور خاندان کے دباؤ کے آگے پگھل جاتا ہے۔ زید ہر فیصلہ آدھا کرتا ہے، لینے بھی جاتا ہے، چھوڑ بھی آتا ہے، وعدہ بھی کرتا ہے، نبھاتا نہیں۔ یہ وہ سب جان بوجھ کر نہیں کرتا، بلکہ اس لیے کرتا ہے کہ وہ ٹوٹے ہوئے رشتوں، ماں کی آنکھوں کے آنسو اور اچھا بیٹا کہلانے کے خوف میں جکڑا ہوا ہے۔ دوستو، اس کی سب سے بڑی کمزوری یہی ہے کہ وہ سب کو خوش رکھنا چاہتا ہے اور آخر میں نہ خود خوش رہتا ہے نہ سارا کو خوش رکھ پاتا ہے۔ اگر کہا جائے تو زید وہ انسان ہے جو دل سے ہیرو ہے، مگر فیصلے کے وقت ریموٹ ہمیشہ کسی اور کے ہاتھ میں دے دیتا ہے۔ فرینڈ، سارا اس ڈرامے کی سب سے زیادہ قربانی دینے والی لڑکی دکھائے گی۔ وہ زید سے سچی محبت کرتی ہے، لیکن اسی محبت کی وجہ سے وہ خود کو پیچھے کر لیتی ہے۔ وہ زید سے سچ چھپاتی ہے کیونکہ وہ نہیں چاہتی کہ زید مزید مشکل میں پڑے۔ سارا ہر وقت یہ سوچتی رہتی ہے کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، حالانکہ کچھ بھی ٹھیک نہیں ہو رہا۔ وہ روتی بھی ہے، ٹوٹتی بھی ہے، مگر کسی کو الزام نہیں دیتی۔ اگر اس ڈرامے میں خاموش درد کا ایوارڈ ہوتا تو وہ ہم سارا کو ہی دیتے۔ تو دوستو، اسی طرح زارا سچ بولتی ہے اور اس کی قیمت بھی ادا کرتی ہے۔ وہ صاف بات کرنے والی لڑکی ہے اور کسی کے دباؤ میں آ کر فیصلے بدلنے کے حق میں نہیں۔ وہ سارا کو بھی سمجھاتی ہے کہ وہ زید کو بھی، مگر دونوں اپنی اپنی الجھنوں میں اتنے گم ہیں کہ زارا کی باتیں اکثر دیوار سے ٹکرا کر واپس آ جاتی ہیں۔ زارا کو سب سے زیادہ دکھ اس بات کا ہے کہ محبت کے نام پر لوگ کمزور کیوں ہو جاتے ہیں۔ تو دوستو، اس ڈرامے میں بابا جان اس گھر کا وہ کردار ہیں جن کی خاموشی بھی دباؤ بن جاتی ہے۔ وہ کم بولتے ہیں، مگر جب بولتے ہیں تو سب کو اپنی جگہ یاد آ جاتی ہے۔ وہ روایت، عزت اور خاندان کے نام پر فیصلے کرتے ہیں، چاہے اس میں کسی کا دل ٹوٹ جائے۔ ان کے نزدیک جذبات بعد میں آتے ہیں، پہلے خاندان کیا کہے گا، اس طرح کی باتیں سوچتے رہتے ہیں۔ دوستو، اسی طرح بسمہ ایک سنجیدہ لڑکی ہے۔ وہ بولڈ ہے، تیز ہے اور کسی سے ڈرنے والی نہیں۔ چاہے فراڈ خالو ہو یا کوئی اور، بسمہ سب کو سیدھی بات سیدھی زبان میں سناتی ہے۔
وہ اپنی بہن کے لیے کھڑی ہوتی ہے اور صاف کہتی ہے کہ اگر کوئی غلط ہے تو وہ غلط ہے، چاہے رشتہ دار ہو یا کوئی اپنا۔ اس کے ڈائیلاگ اکثر طنز اور مزاح سے بھرپور ہوتے ہیں۔ تو فرینڈز، اس ڈرامے میں شہیر سجاد ایک موقع پرست اور تھوڑا سا ڈرامہ باز کردار ہے۔ وہ کبھی کہتا ہے سب ختم، کبھی نئی آفر، کبھی دبئی، کبھی ڈی پورٹ، اور اس کی زندگی خود ایک الگ سیریل ہے۔ وہ ہر مسئلے سے نکلنے کے لیے کوئی نہ کوئی وہ کہانی تیار رکھتا ہے۔ اس کے آنے سے ہمیشہ نیا ہنگامہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ دوستو، نیلو وہ کردار ہے جو خود کو بہت مینجڈ سمجھتی ہے۔ گھر، فنکشن، مہندی، پارلر، سب کچھ اس کی پلاننگ میں ہونا چاہیے۔ اسے اصل مسئلوں سے زیادہ اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ تقریب خراب نہ ہو جائے۔ جذباتی معاملات میں وہ زیادہ گہرائی میں نہیں جاتی، بس اوپر سے کچھ کنٹرول رکھنا چاہتی ہے۔ تو دوستو، ہم نے اس ایپیسوڈ سے بہت کچھ سیکھا ہے کہ جذبات میں کیا گیا فیصلہ کبھی درست نہیں ہوتا۔ محبت صرف دعووں سے نہیں بلکہ وقت پر مضبوط موقف لینے سے زندہ رہ سکتی ہے، ورنہ آہستہ آہستہ بوجھ بن جاتی ہے۔ یہ ایپیسوڈ ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ والدین کی خوشی ضروری ہے، مگر اپنی زندگی کے فیصلے دوسروں کے خوف پر چھوڑ دینا خود کو نقصان پہنچانے کے برابر ہوتا ہے۔ سب سے اہم سبق یہ ہے کہ سچ کو جتنا بھی دبایا جائے وہ اتنی ہی شدت سے واپس آتا ہے اور آخرکار رشتوں کو آزمائش میں ڈال دیتا ہے۔ جی تو فرینڈز، یہ تھا آج کا ریویو۔ پھر ملتے ہیں لیٹسٹ ویڈیو میں۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں اور اپنے بھائی عدن کو دعاؤں میں رکھیں یاد۔ گڈ بائے، سی یو اگین۔